جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ عمرہ اور حج کے طریقے کو اختصار سے بیان کیا گیا۔ آج کی ملاقات میں حج اور عمرہ کے حوالے سے لوگوں کے وہ عمومی سوالات جو کثرت کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کا اختصار سے تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کا پہلا حصہ الحج اشہر معلومات کہ حج کے مہینے معین ہیں، متعین ہیں اور معلوم ہیں۔ یہ مہینے کون کون سے ہیں اور ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے الحج اشہر معلومات کی تفسیر میں جو لکھا ہے اس سے 3 مہینے مراد ہیں: شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ۔ حج تو صرف 8 سے لے کے 13 تاریخ تلک اعمال اور معاملات کا نام ہے، تو پھر یہ 3 مہینے کیوں؟ کیا مراد ہے؟ حج کے مہینوں سے پہلے احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ مثلاً ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں اور میں اللہ کی کسی سرزمین سے پیدل نکل، احرام وہی لباس ہے جو با پردہ ہے، جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ گھر سے پہن کے نکلے یا جہاں سے مرضی۔ تو اب ایک جگہ، دوسرا 2 انسلی چادریں مرد کے لیے، اور تیسری چیز ہے وہاں سے احرام کی نیت۔ اگر حج مفرد ہے تو لبیک اللہم حجن، اگر حج قران ہے تو لبیک اللہم عمرۃ و حجہ، اور اگر حج تمتع ہے تو پھر نیت صرف عمرے کی ہوگی، لبیک اللہم عمرہ۔ باقی رہ گیا کہ مرد نے چادریں کیسے باندھنی ہیں۔ دنیا میں 4 بڑے طریقے ہیں، آپ کوئی بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن جو ایک حاجی کے لیے چادر باندھتے ہوئے آسانی ہوتی ہے، ایک ہمارا دیسی پنجابی پاکستانی طریقہ جس کو ہم بالخصوص پنجاب میں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ چادر ایسے باندھی ہوتی ہے، اس کے یہ ٹیبک چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو یوں کر کے اس طریقے سے، غلط نہیں ہے، ہمارے ہاں چلتا ہے، مگر ہم کہیں کھیتی کو پانی لگانے نہیں جا رہے۔ مین پرابلم ہوتی ہے کہ یہ پلو آگے سے اونچے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ سطر کا مسئلہ بنتا ہے، تو آپ اس روایتی طریقے سے ذرا ہٹیں۔ دوسرا طریقہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوریا، بنگلہ دیش، انڈیا، ان کی چادریں آگے سے سلی ہوتی ہیں، یہ باقاعدہ سلوا لیتے ہیں۔ تو سلا ہوا کپڑا ہم نے نہیں پہننا، ان لوگوں نے سلی چادروں کو اس طریقے سے کر کے یہاں ساڑی کی طرح باندھا ہوا ہوتا ہے، تو درست نہیں کیونکہ سلی ہوئی ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ جو عرب ممالک بڑے عرصے سے استعمال کرتے آئے ہیں کہ اس کو یہاں کر لیتے ہیں اس جگہ پہ، اور اس کو یوں سمیٹ کر کے سارا، پھر اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور اس کو یوں فولڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے کہ آپ سے تھوڑا زیادہ جمپ نہیں لگے گا، چلا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کے چلنے سے اس کا ایریا جو ہے وہ تنگ ہے، تو چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے وہاں بسا اوقات مشکل ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے کہ جس میں آپ کے لیے سطر کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، دائیں سائڈ اتنی ہی ہلکی سی بائیں سائڈ، اور اس کو یہاں کنارے پہ لے جانے کی بجائے یہاں تھوڑا سا ایسے کر کے اس جگہ پہ لا کے اتنے حصے میں آپ اس کو فولڈ کر لیں۔ اب یہاں پہ آپ بیلٹ لگا لیں، اگر یہ پلو اڑ بھی جائے ہوا میں، آپ نیچے سے کور ہیں،
اور آپ جتنا مرضی اس میں پاؤں کھولنا چاہتے ہیں، جمپ لگانا چاہتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ باقی رہ گیا کہ چادر کی قسمیں۔ موسم کی تلخی میں تولیے والی چادر ہی بہتر رہتی ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں وہ مال اور مٹیریل خالص نہیں ہوتا، تو اس کی روح یا اس کی بر جو ہے وہ رگڑ کے سب سے زیادہ حجاج کے لیے نزلے، زکام اور دیگر اس طرح کی بیماریوں کا مسئلہ بنتی ہے۔ اب نیچے والی چادر آپ نے ایسے لگا لی ہے، اوپر آپ کے بیلٹ ہے، تو حج میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، بیلٹ اوپر باندھی جا سکتی ہے۔ کوشش کریں، لوگ احتیاط کہتے ہیں کہ سلی ہوئی نہ ہو، ویسے جیسے ہمارے ہاں بیلٹ ملتی ہے جس میں آپ اپنا سامان رکھ سکیں۔ اور اوپر والی چادر مرد اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے جہاں سے مرضی باندھ لے، وہ عام لباس ہوگا، جب تک میقات پہ پہنچ گئے آپ اسے نہیں لیتے، ساتھ نیت نہیں کرتے، تو یہ احرام نہیں، عام لباس ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا میقات سے آپ نے اس چادر کو اپنے اوپر ایسے ہی لینا ہے، کیونکہ آپ کی راستے میں نمازیں ہیں اور آپ کے کندھے جو ہیں وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے، شولڈر ننگے نہ ہوں۔ یہ شولڈر دایاں آپ نے کب ننگا کرنا ہے؟ جب آپ مطاف میں طواف کے لیے داخل ہوئے ہیں، تو پھر آپ اس وقت، اور اگر مسجد الحرام میں بھی داخل ہو گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہے تو اس کو آپ کور کریں گے۔ طواف شروع کیا ہے اور نماز 1-2 چکروں کے بعد کھڑی ہو گئی ہے، تب بھی آپ نے ایسے والے کندھے کو کور کر لینا ہے۔ اور اگر کوئی ننگا رکھ کے چلا ہے تو اس کو پیار سے آپ سمجھا بھی سکتے ہیں کہ نماز ننگے کندھے نہیں ہوتی۔ طواف کے اندر آپ نے حالت طواف میں صرف کندھے کو ننگا رکھنا ہے، اور بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ پورے حج میں ننگا رکھتے ہیں، رگڑ کھا کے یہاں ریش آئے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی بیمار اور دوسروں کی بھی بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا سنت طریقے کے مطابق یہ دایاں کندھا ننگا کب کرنا ہے؟ جب آپ مطاف میں طواف کے لیے داخل ہو گئے۔ تو حالت احرام میں آپ کی بندھی ہوئی یہ چادر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 میقات، وہ جگہ، نمبر 2 نیت جو میں نے ذکر کی ہے، اور نمبر 3 یہ آپ کا لباس۔ اس سے پہلے، میقات سے پہلے آپ نہا کے باقاعدہ خوشبو اپنے بدن پہ لگا سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کی مانگ میں لگائی گئی، لیکن احرام کی چادروں کو آپ نے خوشبو نہیں لگانی، کیونکہ یہ محظورات احرام میں سے ہے اور احرام کی منع کردہ چیزوں میں شامل ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، بڑے سارے دوست احباب علماء احتیاط کی نظر سے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ احرام باندھ کے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، بیت اللہ کے ساتھ چپکنا نہیں ہے، ملتزم سے چمٹنا نہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اسے خوشبو لگی ہوتی ہے، تو معذرت کروں گا، مجھے منع ہے کہ میں خوشبو نہ لگاؤں، میں نے خوشبو نہیں لگانی، میرے جسم کو لگی ہے، میں نے احرام کی چادروں کو نہیں لگانی، لیکن میں رج سے گزر رہا ہوں، سارے لوگ احرام تو باندھ کے نہیں پھر رہے، عام آدمی ہے، اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس کو گزرتے ہوئے یا سلام لیتے ہوئے میرے ہاتھ کو خوشبو لگ جاتی ہے، میرا عزم نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں ہے، میں خوشبو لگانے کے لیے نہیں اسے ملا۔ اور اگر میں کسی چیز سے ہاتھ دھو رہا ہوں تو میں وہ خوشبو کے لیے ہاتھ نہیں دھو رہا، میں اپنی چکناہٹ کو ختم کرنے کے لیے دھو رہا ہوں، اور اس میں بھی خوشبو اصل مقصد نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنا موقع ملا ہے، یہ ایک غنیمت ہے، وہ میں نے خوشبو نہیں لگائی، میں اپنے بدن کو لگا رہا ہوں، ایک چیز آلریڈی لگی ہوئی ہے، خوشبودار ہے یا معطر ہے، احرام باندھنے کے بعد میں نے آمدن خوشبو نہیں لگانی۔ لیکن اگر خوشبو کا کوئی میٹر ایسے چلتے، مجھے خوشبو آ گئی ہے، میں عطار کی دکان سے گزرا ہوں، وہاں خوشبو آ گئی ہے، مجھے کوئی چیز خریدنی ہے اور میرے وجود میں خوشبو شامل ہو گئی ہے، تو یہ محظورات میں شامل نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب اس کے بعد احرام کی حالت میں آپ نے اور میں نے کن چیزوں سے بچنا ہے؟ کچھ چیزیں کامن ہیں جو مرد اور عورت دونوں استعمال نہیں کریں گے۔ عورت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ خوشبو ویسے ہی رش میں لگانی منع ہے، مرد کے لیے جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے، بال کاٹے نہیں جائیں گے، منڈوائے نہیں جائیں گے جب تک عمرہ یا حج مکمل نہیں ہو جاتا، اور اگر آپ نے بال منڈوانے ہیں، صحیح حدیث ہے
صحابی ہیں انہیں جوئیں پڑ گئی ہیں اور بڑا تنگ کر رہی ہیں اور گر رہی ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ نے بال کٹوانے ہیں تو کٹوا دیں، لیکن فدیہ دینا ہوگا۔ محظورات احرام، احرام کی منع کردہ چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کیا جائے گا تو اس پہ فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ پہلی چیز، آپ 3 روزے رکھ لیں۔ دیکھیں کیا ہوا، 3 روزے، اور اگر 3 روزے نہیں رکھ پا رہے تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 6 مسکینوں کو کھانا، یا پھر دم دے دیں ایک جانور اضافی قربانی سے ہٹ کے۔ ایک تو قربانی، یاد رہے کہ جو حج اور عمرے کے اندر قربانی ہے، یہ قربانی یا یہ دم یہ شکر کا ہے، شکرانے کا ہے، اور جو جبر کا ہے یا بطور سزا ہے یا انسان نے جو کمی بیشی کی ہے معذورات احرام میں، اس کی والی قربانی کو ہم دم کہتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر بطور فدیہ ہے۔ ان دونوں میں فرق جاننے کے بعد اب آئیے کہ بندہ کنگھی کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس ایسا کنگھا ہے کہ جس کے اندر بال نہیں آتے، موٹے چوڑے، اور آپ الجھے ہوئے بالوں کو سلجھا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، بال نہیں گرتے تو نو پرابلم، کی جا سکتی ہے۔ علماء نے احتیاطاً لکھا ہے کہ آپ بالکل کنگھی نہیں کریں گے۔ حج کران والا اگر 2 مہینے پہلے بھی احرام باندھ کے چلا ہوا ہے، کنگھی نہیں کرے گا۔ بہرحال اس کی واضح کوئی ایسی ممانت کی دلیل تو نہیں ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوگا کہ جس میں جان بوجھ کے بال اکھڑیں، کھینچے جائیں، وہ کیا جائے، اس سے احتیاط کیا جائے گا۔ باقی اگر بال کٹوائے ہیں تو میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ دم ہے۔ ناخن نہیں کاٹیں گے۔ ذی الحجہ کے ایام میں ہم لوگ ناخن کیوں نہیں کاٹتے؟ قربانی کی وجہ سے۔ اور جو حاجی ہے اس نے قربانی عید والی نہیں دینی، ہم اضحیہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قربانی الہدی، دونوں میں فرق سمجھ لیجئے۔ اضحیہ قربانی ہے، عید الاضحیٰ عید سے ریلیٹڈ قربانی، اور الہدی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حرم کو بطور گفٹ دی گئی ہو، ایسا جانور جو میں نے علاقے سے خریدا ہے، مدینے سے خریدا ہے، جوفا سے لیا ہے، راستے میں لیا ہے، لیکن میں نے اس کو قربان کہاں کرنا ہے؟ جا کے مکہ میں، اور مکہ کے مسکینوں پہ جا کر کے میں نے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس کو ہم الہدی کہیں گے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ چونکہ حاجی نے حج کے ایام میں عید نہیں پڑھنی ہوتی۔ یہ بھی سوال یہاں پہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ میں حج پہ گیا ہوں، 10 تاریخ ہے، تو کیا میں وہاں پہ جا کر کے عید پڑھ لوں؟ تو جواب ہے کہ آپ کو عید پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی عید 10 تاریخ کو کنکریاں مارنا ہے، آپ کا قربانی کرنا ہے، بال کٹوانا ہے، یہ آپ کے میجر اور موٹے کام ہیں، اور اس کے بعد آپ کا طواف افاضہ ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت دونوں ناخن بھی نہیں کاٹیں گے۔ یہ رستے میں کوئی شکار ملے تو شکار بھی نہیں کریں گے۔ پیدل جا رہے ہیں، کوئی جانور مل گیا ہے جنگلی، کوئی اسی طرح پرندے نظر آ گئے ہیں، ہاتھ میں تیر ہے، پتھر ہے، مار دیا ہے، شکار کر کے کھا لیں، نہیں، شکار منع ہے۔ اور مباشرت، جماع، 2 چیزیں اچھی طرح سن لیں، میرے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے، میں اشارتاً بات کرنا چاہوں گا۔ کہیں بھی سفر کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور من کرا ہے، اندر ابال آیا ہے، تو قطعاً مباشرت، اپنی شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑنا، دوران حج ہاتھ پکڑنا منع نہیں ہے، کندھے پکڑ کے شلٹر دینا منع نہیں ہے، اور جہاں کوئی رش ہو اس میں کور کرنا منع نہیں ہے، لیکن مباشرت کی سوچ سے اپنے ساتھ لگانا بھی منع ہے، ٹچ کرنا اور مس کرنا بھی منع ہے۔ اسی طرح جماع، ان دنوں کے اندر حالت احرام میں ازدواجی تعلقات بھی ممنوع ہیں۔ نکاح، حالت احرام میں نکاح بھی نئے سرے سے نہیں کیا جائے گا۔ یہاں مائنڈ بن گیا کہ چلیں مکہ جا کے عمرے اور حج کے موقع پہ بیٹے اور بیٹی کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں تو وہاں نکاح کر دیں گے، نہیں۔ باقی جو مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں حالت احرام میں نکاح کیا، تو اس نکاح کی جو خبر دینے والے ہیں
سیدہ میمونہ، سیدہ غالباً سودا رضی اللہ تعالیٰ، چلیں یہ میں دیکھ لوں گا، غالباً سیدہ میمونہ ہیں یا ان میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں نکاح نہیں کیا. جنہوں نے نکاح کے اندر شرکت کی تھی وہ بتانے والے ہیں. اسی طرح بال منڈوانے، یہ میں ذکر کر چکا ہوں، موزے ٹخنوں سے نیچے کاٹ کے پہنے جا سکتے ہیں، جوتا نہیں ہے، مجبوری ہے. تو آپ موزے نہیں پہنیں گے، نہ مرد نہ عورت، انہیں کٹوا کے ٹخنوں سے نیچے پہن لیا جائے گا. اور یہاں یہ بھی جواب دے دوں کہ لوگ شپ وہاں پہنواتے ہیں کہ چپل ہی پہنیں. ایام حج میں سب سے زیادہ زخمی جو کرتی ہے وہ چپل کرتی ہے، ہوائی چپل پاؤں سے اتر جاتی ہے، پچھلے آدمی کا پاؤں آ گیا، تب واش روموں میں سلپ ہو رہی ہے. تو جوتا ایسا خریدیں کہ جو مضبوط ہو، نیچے سے تلوا موٹا ہو. جیسے ہمارے ہاں یہ حج کے جوتے چائنا کے کیٹو ٹائپ آتے ہیں، اور مختلف ہمارے ہاں یا چمڑے کے بنتے ہیں. تو تاکہ آپ کی ایڑی بھی بچے، آپ نے چلنا ہے، پاؤں بھی سیف رہے، اور پاؤں آ بھی جائے تو اترے نہیں. اور اگر اس کے آپ نے بند جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹخنوں سے نیچے ہیں، یہ کور ہو بھی گیا ہے تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. لوگ آپ کو جگہ جگہ پہ کہیں گے ایسے نہیں ایسے نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. موزہ اگر ہے تو وہ نہیں پہنا جائے گا، اور اگر ہے تو ٹخنوں سے نیچے کاٹا جائے گا. مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور اسی طرح چہرہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا، سر بھی نہیں ڈھانپے گا. جیسا کہ ایک صحابی ایام حج میں گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کو اس کے احرام میں ہی کفن دے دیجئے، اس کا سر نہیں ڈھانپیے گا. قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. اور احرام کی چادریں باندھ کے جو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے وہ بھی ذہن میں رہے. عورت دستانے بھی نہیں پہنے گی. اگر عام روٹین میں یوز کرتی ہے تو وہاں پہ دستانے نہیں پہنے جائیں گے. اور اسی طرح عورت نقاب نہیں باندھے گی. نقاب باندھنے میں اور نقاب کرنے میں فرق ہے. عورت کا چہرہ احرام میں ننگا نہیں ہوگا. اگر اکیلی ہے تو حرج کوئی نہیں، لیکن اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہے، رش ہے، تو ہمارے ہاں مفتیان کہہ دیتے ہیں کہ عورت کا حج میں پردہ نہیں. کچھ لوگ کیپ لے کے تکلف کرتے ہیں، آگے تکلف کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر کپڑا لٹکاتے ہیں. تو آپ کوئی بھی پلو کھینچ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے، ایک سائیڈ سے، یا آپ کوئی بھی نقاب کی دیگر سوائے اس نقاب کے جو ہمارے یہاں تیار ہوتا ہے، آنکھوں کا کٹ لگا ہوتا ہے اور یہاں باندھا جاتا ہے. اسی طرح کچھ عورتیں آج بھی رومال لے کے اس کو دورہ کر کے اس کو آگے چہرے پہ پیچھے گرا باندھ لیتی ہیں. تو یہ منع کیا گیا ہے کہ ماتھا پٹی کے ساتھ نقاب آگے چہرے پہ نہیں باندھا جائے گا. ایک تو یہ ڈبل ہوتا ہے، حبس کا باعث، دیگر کئی تکلیف، لیکن پردہ وہ حج کا حصہ ہے، عمرے کا حصہ ہے، احرام کے اندر اسے ختم نہیں کیا جائے گا. فدیہ دوبارہ سن لیں. ان چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا ارتکاب ہو گیا ہے تو آپ یا 3 روزے رکھیں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا وہ کھلایا جائے گا، یا ایک دم ایک جانور ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت بانٹ دیا جائے گا. اب اس کے بعد جو اکثر ایک کامن سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ایام حج کے اندر میں نکلا ہوں، روانہ ہوا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکا کہ میں احرام میقات سے باندھوں. کیا اندر جا کر کے کہیں میں میقات سے اندر جا کے گزر کے احرام باندھ سکتا ہوں؟ تو جواب سنیے کہ یہ میقات سے احرام باندھنا حج اور عمرے کے واجبات میں ہے. اور جنہوں نے اندر جا کر کے احرام باندھا ہے تو انہوں نے ممنوعات احرام میں سے، کیونکہ میقات سے بغیر احرام کے گزرنا منع ہے اور یہ گزرا ہے. اب کیا کرے؟ یہ فدیہ میں سے یہ جو ابھی دم کا بولا ہے، اکثر لوگ وہاں کہیں گے کہ دم دے، تو آپ کو وہاں پہ جانور ذبح کر کے، اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو فدیے کی باقی شکل وہ آپ ذہن میں رکھیں گے. ایک اور صورت ہے کہ میں میقات سے گزرا ہوں، میں نے نیت کر لی ہے کہ میں حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس جو احرام کی چادر تھی وہ غلطی کے ساتھ میں نے جو نیچے سامان جمع کروایا اس میں رہ گئی ہے، میرے ہینڈ بیگ میں نہیں ہے. یعنی میری نیت غلط نہیں تھی، میں احرام باندھنا چاہتا تھا لیکن پرابلم ہو گئی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں کہ جدہ جب اترا تو میں وہاں چادر باندھ لیتا ہوں
چادریں لے لیتا ہوں تو کیا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ میقات سے جب گزرے تو آپ نے سلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس پہ بھی آپ دم دیں گے۔ کچھ لوگوں کا بڑا سوال ہوتا ہے جو وہاں پہ لوکل ہے کہ ہم مکہ میں یا مینا میں کام کرتے ہیں، حج کرنا چاہیں تو احرام کہاں سے باندھیں؟ ان کے لیے ایک ہی جواب ہے جو علماء اکثر، کہ آپ مسجد عائشہ چلے جائیں، تنعیم چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہن لہن ومن عطا علیہن، یہ میقات ان کے لیے ہے کہ جو ان سے گزر کے آئیں، ومن دونہن، اور جو ان کے اندر رہتے ہیں، وہ جہاں سے ان کی بلڈنگ ہے، مقام ہے، رہائش ہے، وہیں سے باندھیں گے۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ میں لاہور سے آ رہا ہوں، مجھے ٹول پلازہ دینا ہے گٹ والا، میں دوں گا۔ میں کھڑیاں والا سے آ رہا ہوں، میں نے ٹول پلازہ دینا ہے تو میں دوں گا۔ اگر میں رہتا ہوں اندر یہاں آ کر کے کسی ٹاؤن میں، کینال روڈ پہ، اب کیا کروں؟ میں واپس وہاں جاؤں، جا کر کے ٹول پلازہ دے کے پھر فیصل آباد میں انٹری لوں؟ ایک آدمی گھنٹہ گھر میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی 8 بازاروں میں تھا، پہلے وہ کہیں باہر ٹول پلازے پہ نکلے اور جا کر کے ٹول پلازہ دے کے واپس لوٹے؟ کوئی عقل مندی سے نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، جو باہر سے آئیں گے میقات سے احرام باندھیں گے، جو اپنے گھروں میں ہیں ان کی بلڈنگیں، ان کی رہائشیں میقات کے اندر ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہیں سے احرام باندھیں گے۔ اور اس کی دوسری بڑی دلیل، ہم 8 تاریخ کو جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو اپنی بلڈنگ سے باندھتے ہیں، کیونکہ ہماری اب رہائش وہاں ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ وہاں لوکل کام کرتے ہیں، جہاں بھی ان کا کام ہے وہیں سے احرام باندھ کر کے وہ روانہ ہو جائیں گے اور حج میں شامل ہو جائیں گے، اور ان پہ کسی قسم کا دم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہے کہ جدہ والے احرام کہاں سے باندھے جو رہتے ہی جدہ میں ہیں؟ اب میقات جو ہے وہ تھوڑا آگے سمندر کی طرف یلملم ہے، تو کیا وہ یلملم جائیں؟ جواب یہ ہے کہ جدہ میں رہتے ہوئے آپ احرام وہیں سے باندھیں گے، کیونکہ آپ میقات کے اندر ہیں۔ اصول اور قاعدہ بنا لیں، میقات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہیں سے اپنی رہائش گاہ سے، انہیں دوبارہ وہاں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو جدہ والے ہیں، انہوں نے جب آنا ہے تو آگے مسجد عائشہ آنی ہے، پیچھے سے ویسے آ جائیں اور تنعیم آ کے یا مسجد عائشہ میں احرام باندھ لیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ اپنی رہائش ہی سے احرام باندھیں گے، تنعیم یا مسجد عائشہ نہیں۔ یہیں پہ مسئلہ حل کر دوں کہ مسجد عائشہ سے احرام کون باندھے گا؟ پہلی شرط عورت ہو، پہلی شرط عورت ہو، دوسری شرط حج یا عمرے کے دوران ایام سے اسے گزرنا پڑ گیا ہو۔ اسے اگر احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے محبوب کی بتائی ہوئی سنت مسجد عائشہ یا وہ مقام تنعیم ہے، وہاں کوئی محرم ساتھ جائے، احرام باندھ کر کے آ جائے۔ لیکن جو محرم ساتھ گیا ہے وہ مرد، وہ کہہ کے چل موقع ہے، بہن کو یا بیوی کو یا بیٹی کو یا ماں کو لے کے جا رہا ہوں تو میں بھی احرام باندھ لوں، تو سید عائشہ کے ساتھ ان کے بھائی تھے، وہ احرام وہاں سے باندھ کے نیا عمرہ لگانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو اس لیے یہ معاملہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں، اللہ کہ مرد معذرت کے ساتھ یہ ہنسنے کا مقام نہیں، مذاق کا مقام نہیں۔ ہمارے ایک شیخ تھے، انہیں بار بار پوچھا جاتا تو کہنے لگے یار اگر آپ پہ عورتوں والی حیت یا کیفیت طاری ہے تو پھر تو آپ کر لیں، وگرنہ اس کی ضرورت بھی نہیں۔ اب اس کے بعد باہر سے آنے والے بہت سے حجاج جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اس کا جواب آ چکا ہے۔ اب ایک اور سوال کہ میقات پہ حج تمتع کی نیت کی، مسجد عائشہ سے احرام کا لباس لگایا، اس کی وجہ سے حج میں 3 روزے رکھے ہیں، میرا حج صحیح ہے؟ جی آپ کا حج ٹھیک ہے۔ کیوں؟ سنیے، اس نے میقات پہ صرف نیت کی ہے، تلبیہ پڑھا ہے، نہایا بھی ہے، چلا بھی ہے، لبیک اللہم عمرہ بھی کہہ لیا ہے، کیونکہ حج تمتع کی نیت ہے، لیکن اس نے چادریں نہیں باندھی تھی، چادریں آ کے باندھی ہیں، میقات کی بجائے
مسجد عائشہ سے، تو وہاں سے سلا ہوا لباس پہن کے آیا ہے، اب اس پہ فدیہ تھا، اس نے 3 روزے رکھ لیے ہیں، حج ٹھیک ہے، حج اس کا درست ہے۔ ایک اور سوال جو کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ اہل مکہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں یا کوئی اور حج بھی؟ یاد رہے کہ حج مفرد یا حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، اس لیے لوکل لوگ چونکہ وہاں پہ دہاڑی دار ہوتے ہیں، زیادہ تر کمزور ہوتے ہیں، تو حج مفرد میں قربانی نہیں ہے، ان کے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، ثواب اس کا بھی انشاءاللہ اتنا ہی ہے، بہتر اور افضل کی بات ہے، وگرنہ حج اللہ کے ہاں یہ بھی مقبول ہے، قران بھی مقبول ہے۔ تو مکے میں رہنے والے تینوں طرح کے حج کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے کہ حج مفرد قربانی نہیں ہوگی، حج تمتع عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا، اور حج قران آپ جہاں سے بھی آپ کی رہائش ہے وہیں سے آپ قربانی لے کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، 8 تاریخ کو آپ لے کر کے چل پڑیں گے، اور اس کو چلاتے ہوئے جب آپ منہر پہنچیں گے تو وہاں اپنے جانوروں کی قربانی کر دیں گے، تو انہوں حج کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ جب حج کرتے ہیں تو تمتع یا قران کی نیت ضروری ہے، افراد نہیں کیا جا سکتا؟ تو جواب سنیے، یہ بھی سوچ غلط ہے، آپ کوئی بھی حج کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ حج قران فرمایا، جب مکمل ہو گیا تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ مسائل کیا ہیں، لو استقبلت مستدبرت لما سقت الحج، تو پھر میں حج قران نہیں کرتا۔ حج مفرد یا حج قران یا حج تمتع پہلی مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال جو اکثر بر صغیر والوں کا ہوتا ہے کہ مجھے حج تمتع کرنا ہے اور میں نے عمرہ کر لیا ہے، عمرے کے بعد دن کافی ہیں اور میرا من کر رہا ہے کہ ہر دن عمرہ کروں، حج تمتع میں نے عمرہ کر لیا، اب میرے پاس 1 مہینہ باقی ہے، میری فلائٹ پہلے گئی ہوئی ہے، تو میں عمرہ کر لوں۔ سفر حج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا تیسرا عمرہ نہیں کیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ ایام حج میں میقات سے ایک دفعہ انٹر ہو گئے، آپ نے عمرہ کر لیا ہے، تو باقی دنوں میں آپ طواف کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ جو ہے بار بار کرنا اور ریپیٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 4 عمرے کی ہیں، وگرنہ اگر عمروں کی کثرت مطلوب ہوتی تو آپ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اسی طرح یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے، میں پھر بتا دوں، اکثر لوگ پوچھیں گے کہ اب 1 ذی الحجہ ہے، میں نے عمرہ کر کے احرام کھولا ہوا ہے، تو اپنے ناخن کاٹوں کہ نہیں کاٹوں؟ جواب کیا ہے کہ چونکہ یہ حج پہ ہے، اسے عید اور عید کی قربانی نہیں کرنی، لہٰذا یہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کٹوانے ہیں کاٹ سکتا ہے، اپنی مونچھیں کاٹ سکتا ہے، داڑھی کسی بھی شکل میں، نہ عمرے پہ نہ حج میں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا ابن عمر کی طرف جو منسوب قول ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے بال کاٹنے کا حکم دیا ہے احرام کھولتے ہوئے، تو چونکہ یہ داڑھی ہے، یہ بھی بال ہیں تو میں کاٹوں گا، یہ ان کا اپنا فعل ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ، آپ نے سب کے بال کٹوائے بھی منڈوائے بھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فعل نہیں کیا۔ احرام کی حالت میں کنگھی کرتے ہوئے کچھ بال ٹوٹ گئے ہیں تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کنگھی کرتے ہوئے آپ نے جان بوجھ کے کھینچ کے توڑے ہیں تو کفارہ ہے، فدیہ ہے، اور اگر کوئی ویسے سوتے ہوئے ٹوٹ گیا ہے، ہاتھ میں آ گیا ہے، یا بس اوقات بندے کو شعور نہیں ہوتا، لاشعوری طور پہ بیٹھا بیٹھا عادت بنی ہوتی ہے کہ بال کھینچتا رہتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں داڑھی کا بال آ گیا ہے، تو شعور کے اوپر جان بوجھ کے جو غلطی کی ہے اس پہ پکڑ ہے، باقی اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ حالت احرام میں نہانا چاہیے کہ نہیں؟ اکثر فقہا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، نہانا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی، سفر حج آسان نہیں ہے، اس میں گرمی کی شدت اور حدت، نہایا جا سکتا ہے، چادر جو آپ نے باندھی ہے کھل کے گر جائے تو بھی حرج نہیں، کھول لی جائے، کوئی گندگی لگ گئی ہے چینج کر لی جائے تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہوگا،
یہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ نہ کرے آپ کا جو ہے وہ احرام کھل گیا ہے اور آپ معاذ اللہ ہاں سلے ہوئے آپ نے کپڑے نہیں پہننے، چادر چینج کی جا سکتی ہے، چادر دھوئی جا سکتی ہے، ضرورت ہے نہایا جا سکتا ہے، اور بلکہ کئی دفعہ نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے تو یہ بندہ نہا سکتا ہے، اور اس کے لیے مالک نے جب آسانی رکھی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر شدت کریں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ نہیں جی آپ نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ جتنی شریعت اجازت دے دی ہے وہ کیا جائے گا اور اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اب اسی طرح ایک اور سوال جو کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ حالت احرام میں چوٹ لگ گئی ہے، زخم آ گیا ہے، خون بہنے لگا ہے، تو اس پہ دم ہے؟ وہاں علماء حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو کہیں گے آپ پہ دم ہے، مفتیان بھی ساتھ ہوتے ہیں، جی آپ پہ دم پڑ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حاجیوں کے حادثے ہو جاتے ہیں، حالت احرام میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کوئی انسیڈنٹ بن جاتا ہے، گر گئے ہیں، چوٹ لگ گئی ہے، کوئی کٹ آ گیا ہے، تو آپ پہ کوئی دم نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ احرام کے مخالف نہیں ہے کہ آپ پٹی باندھ لیں، پٹی باندھنی یا جو اوپر وہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں اسے مجھے نام نہیں آ رہا، جو سنی پلاس ٹائپ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زخم پہ لگائی جا سکتی ہیں، پٹی کی جا سکتی ہے، اور اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں کچھ لوگ منی مزدلفہ وغیرہ میں مکمل نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک سوال، کیا 8 تاریخ سے پہلے منی جایا جا سکتا ہے؟ جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن منی میں سنت یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے پہنچیں۔ اب ضرورت کے تحت لوگ کیا کرتے ہیں کہ گروپ بڑے ہیں، رات کو ہی لوگوں کو لے کے چلتے ہیں کہ منی خیموں میں پہنچ جائیں، تو یہ ایک انتظامی مجبوری ہے، شرعی طور پہ ہمیں کوئی اگر آپ کو آسانی سے راستہ آتا ہے، جسٹ 3 کلومیٹر ہے سرنگوں کا راستہ، آپ پیدل جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ باقی منی پہنچ کے اگر آپ کی خیموں کے اندر جگہ ہے، منی میں جگہ ہے زبردست، کیا منی کے باہر رکا جا سکتا ہے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں۔ اگر رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ حدود منی ختم ہو گئی ہیں اور آپ اس کے قریب ترین کہیں بھی رک گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے کہ آپ کو منی میں جگہ ہی نہیں ملی، لیکن اگر منی میں جگہ ہے اور بلا وجہ آپ باہر ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ 8 تاریخ کو وہاں پہنچ کے مجھے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 تاریخ کی ظہر اور عصر ہم نے پڑھنی ہے، ظہر اور عصر۔ اب آگے چلیے، 9 تاریخ مغرب سے شروع ہو گئی ہے تو اس کی مغرب، عشاء اور فجر پڑھنی ہے۔ پڑھنی کتنی ہے؟ بڑے سارے لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں گے پوری پڑھیے، پوری پڑھیے، پوری پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قصر کی ہے، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، اور فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض یہ پڑھی جائیں گی۔ اور اگر آپ کو کوئی کہہ رہا پوری پڑھیں تو اس کو یہ کہہ کے سلوٹ کر دیں کہ تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہی تیرے پہ اتری ہے۔ میرے محبوب نے حج کے طریقے کہتے مجھ سے سیکھو۔ وہ نہیں جی، ہمیں تو وہاں گئے ہوئے 15 دن سے زیادہ ہو گئے اور 15 دن تک قصر ہوتی ہے، تو یہ نماز قصر سفر کی نہیں ہے، حج کی ہے، کیونکہ مکے والے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ اعلان کرتے جیسے ہم کرتے کہ ہم نماز قصر ادا کریں گے، جو مقامی لوگ ہیں پوری پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوا۔ مکے والوں نے بھی، لوکل لوگوں نے بھی، مقامی لوگوں نے بھی قصر کی ہے، لہٰذا اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی اذان، اپنی اپنی اقامت کے ساتھ یہاں قصر کی جائے گی۔ اب چلتے ہیں، کچھ لوگ رات کو ہی فجر پڑھے بغیر منی سے عرفات روانہ کر دیے جاتے ہیں، تو یاد رہے کہ انتظامی مجبوری ہو سکتی ہے، وگرنہ شرعی طور پہ فجر کی نماز یہاں پڑھ کے اور اچھی طرح روشنی ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، زوال سے پہلے منی سے پہلے وادی نمرہ میں جانا ہے، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے عرفات میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ بھی کوشش کریں، مگر
اتنے لاکھوں لوگ ہیں، سارے نہیں ہو سکتے. آپ مزدلفہ میں چلے گئے، عرفات میں، اللہ کا شکر ہے رب نے جب جب موقع دیا. ہم پہلے وادی نمرہ میں ٹھہرتے تھے، وہاں پہ خطبہ حج ہے، ظہر اثر، اذان ایک ہے، اقامتیں 2 ہیں، قصر کی گئی ہے. اب یہ ہونے کے بعد، خطبہ حج کے بعد، ظہر اثر پڑھے جانے کے بعد آپ نے عرفات میں داخل ہونا ہے. بڑے سارے لوگ مسجد نمرہ میں بیٹھے رہتے ہیں یا وادی نمرہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس لیے بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ مغرب کے وقت ہم جلدی یہاں سے نکل جائیں گے. دونوں صورتیں غلط ہیں. اگر آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے تو آپ کا حج نہیں ہے. وقوف عرفہ یہ وہ ضروری، واجب، فرض اور لازم ہے کہ جس کے بغیر حج نہیں ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ میں سفر میں تھا، راستے میں لیٹ ہو گیا، میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے عرفات میں آ گیا ہوں، زور نہیں پڑی، عصر مجھے یا نہیں ملی، تو میں کیا کروں؟ آ کر کے آپ زور اثر پڑھیں، جمع کر لیں. خطبہ حج سننا آپ پہ فرض نہیں ہے. جن لوگوں کو سنائی دے دی ہے بسم اللہ، اپنے اپنے خیمے میں، ہر جگہ وقوف عرفہ ہو سکتا ہے. مغرب تلک وہاں آپ رکیں گے، اور اگر بندہ لیٹ ہے تو جب پہنچے مغرب سے پہلے مغرب کی اذان وہاں آپ کو شاید نہ ملے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. اگر آپ سورج غروب ہونے سے 1 منٹ بھی پہلے عرفات کی حدود میں انٹر ہو گئے ہیں اور رک گئے ہیں تو آپ نے حج کو پا لیا ہے، آپ نے حج کو پا لیا ہے. اور اگر نہیں تو وقوف آپ کا نہیں ہے، آپ کو نئے سرے سے پھر حج کرنا ہوگا. کیا میں جلدی مزدلفہ پہنچنے کے لیے عرفات سے پہلے نکل سکتا ہوں؟ ہر جگہ پہ آپ کو پہلے لے جاتے ہیں، وہاں پہ قافلے اور گروپس والے، لیکن عرفات سے مغرب سے پہلے نہیں نکالتے. لہٰذا آپ وہاں رکیں گے، سنت یہی ہے. اور جو ہی سورج غروب ہو آپ اپنی روانگی شروع کر دیں گے. یہاں بھی آوازیں دینے والے ہوں گے بڑے سارے لوگ، فقیہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، عالم لوگ، اور حج گروپ کے ٹیوٹر اور مربی لوگ. پاجی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جانا نہیں، مغرب پڑھ لو، مغرب دا ٹائم ہو گیا ہے. یہ جتنا مرضی چیختے رہیں، بولتے رہیں، اگر آپ نے مسنون حج کرنا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے نبوی حج کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا حج کرنا ہے، جو مرضی کہتا رہے، آپ نے مغرب جو ہے وہ عرفات میں نہیں پڑھنی. پتہ ہے یہ وہاں بھی اپنی فکر چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے کہ بھائی یہ اصل میں نا مزدلفہ میں جمع سوری ہے، مغرب اتنی لیٹ کی گئی ہے کہ ابھی مغرب کا آخری ٹائم ہے، اور عشاء اتنی جلدی پڑھی گئی ہے کہ عشاء کا اولی ٹائم ہے. ادھر مغرب ختم ہوگی تو مغرب کا ٹائم ختم، ادھر عشاء کی اقامت ہوگی تو عشاء کا ٹائم شروع. ایسی کوئی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، نہ کوئی ایسا سیٹ اپ تھا. یہ آپ کے ذہن میں بنا ہوا مسئلہ ہے. میرے محبوب نے بغیر عذر کے بھی نماز جمع کی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی جمع، میرے محبوب نے اس کو حج میں بھی جمع کیا ہے، اور بالخصوص عرفات میں زور اثر جمع کی ہے. وہاں بھی آپ کو لوگ کہیں گے نہیں 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 نہیں، زور پڑھ لو، اثر نہیں جے پڑھنی، وہ ٹائم تے پڑھاں گا. میرے ساتھ بھی ایسے بزرگ تھے، ہم ان کا احترام کرتے تھے، سلوٹ کرتے تھے، مگر ان کو کہتے تھے کہ مجھے حج نبوی کرنا ہے، مسنون حج کرنا ہے، مجھے حج حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا زیدی یا اثنا عشری نہیں کرنا، مجھے وہ حج کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. مجھے وہ حج کرنا ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تَعَلَّمُوا مِنِّي مَنَاسِكَكُمْ، آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور حضور نے حج کے طریقے بتائے. اگلا سوال جو کثرت سے کیا جاتا ہے کہ میں مزدلفہ پہنچ گیا ہوں، میں نے مغرب عشاء پڑھ لی ہے، میرے اندر سٹیمنا بڑا ہے، میں ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہوں. بھائی جس پیغمبر نے حج بتایا ہے اس نے مزدلفہ میں عبادت کی بجائے سو کے دکھایا ہے. عشاء پڑھ کے سنت کے مطابق سو جائیے، فجر کے وقت اٹھیے، پوری رات عبادت لکھی جائے گی، مسنون بھی، نیند بھی، آرام بھی، کیونکہ اگلا دن بڑا ہیوی ہے. اور جن کو میں نے مزدلفہ میں بڑے چا سے حج کے اندر جاگتے دیکھا ہے، سویرے انہوں نے مزدلفہ چ پھر
ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਮਿਨਾਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਆਉਣ ਡਈ। यही कैफ होती है, झूम रहे होते हैं, क्या हुआ है? तो झटके तो लगने हैं, थकावट है, बैटरी लो होनी है, चार्जिंग पूरी कर लें, अगला दिन जो है वो। अगला सवाल ये है कि मैं मीना में दाखिल होने से पहले अगर वादी मुहस्सर से गुजरा हूँ, वहाँ जाके ट्रैफिक फंस जाती है। आज का पता नहीं है, हमारे दौर में यही था। तो अगर ट्रैफिक फंस गई है तो मुझे स्लो चलना होगा, और अगर नहीं आसानी है तो चूँकि यहाँ अजाब हुआ था वो असहाबे फील पर, अबरहा और उसकी आल पे, और अजाब की जगहों पे रसूल सल्लम तेज़ी से गुजरते थे, तो यहाँ अपनी स्पीड आप रूटीन से थोड़ी तेज़ कर लेंगे। अब अगला सवाल कि मैं मीना पहुँच गया हूँ, आमाल की तरतीब क्या है? जनाब आमाल की तरतीब ये है कि पहले कंकरियाँ मारी जाए, कुर्बानी की जाए, बाल मुंडवाए जाएँ और कपड़े बदले जाएँ, जाकर के तवाफ़ इफ़ाज़ा तवाफ़ हज या उसकी साई की जाए अगर हज तमत्तु और किराना है। सवाल ये है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ कि मुझे पता नहीं था, मैंने पहले कुर्बानी कर ली है। कहा इफ़ अल वला हरज, कोई हरज नहीं। एक आया कि सर मैंने बाल पहले मुंडवा लिए, कुर्बानी नहीं की, इफ़ अल वला हरज, कोई हरज नहीं। मैं पहले तवाफ़ कर आया हूँ, इफ़ अल वला हरज। मैंने कंकरियाँ जो हैं वो बाद में मारी हैं, ये पहले। तरतीब वही है जो बताई गई है, अगर कमी बेशी है तो इंशाअल्लाह, चूँकि रश इतना होता है सबको एक जगह इकट्ठा करना। क्या 10 तारीख को तीनों जमरों को कंकरियाँ मारी जाए? अगर तो आप गए हैं भूल, मसले का पता नहीं था, बात और है। लेकिन अगर पता है तो फिर सिर्फ जमर अकबा को, बड़े को कंकरियाँ मारी जाएंगी। अब अगला यहाँ जो मसला आता है और बड़ा कसरत के साथ आता है कि मैंने परेशान था और मैंने मीना आते ही एहराम खोल लिया है। आपने दुरुस्त नहीं किया, हिल्ले असगर। आप या तो कंकरियाँ मार चुके हों, बाल मुंडवा चुके हों, और आपने कुर्बानी कर ली हो। अगर इनसे पहले पहले है तो आपने एहराम की पाबंदियों में से एक पाबंदी को ख़त्म किया है। यहाँ आपको लोग कहेंगे कि दम है, तो ये दम की शक्ल या वो जो फिदिया है आपने उसको मद्देनज़र रखना है। अब ये हिल्ले असगर हुआ है 3 काम करके, रमी जिमार, कंकरियाँ मार के, कुर्बानी करके, बाल मुंडवा के। हिल्ले असगर क्या है कि एहराम की पाबंदियाँ आप पे सारी ख़त्म, सिवाय एक शक्ल के। एक चीज़ मना है, वो है इज़्दिवाजी ताल्लुकात। आपके पास होटल है, आपके पास अलग से खैमे हैं, कोई सेटअप है, तो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ आप पे अभी हराम हैं, इसका जवाज़ नहीं है, इजाज़त नहीं है, और इससे आप अपने आप को रोकेंगे। अगला मसला मेरे साथ ये होता है कि मैं रश बहुत था, तवाफ़ करने गया, मुझे मौका नहीं मिला, तो मुहक्किक उलमाए किराम कहते हैं कि अगर आपने सूरज गुरूब होने से पहले पहले तवाफ़ कर लिया है, साई कर ली है तो ठीक, नहीं तो आपको दोबारा फिर से एहराम में आना होगा। खैर कुछ उलमा इसकी इजाज़त भी देते हैं कि रश बहुत है, वक़्त के साथ साथ तकाज़े उसके बढ़ते जा रहे हैं, तो सारे बंदों के लिए उस दिन मुमकिन नहीं अगर लेट हो जाए। मैंने तवाफ़ कर लिया, जूँ ही तवाफ़ से फारिग होऊंगा मैं रात मक्के में गुजार लूँ, मैं अपने दोस्त के पास जिद्दा चला जाऊँ, मैं कहीं पार्टी और दावत खाने के लिए बाहर निकल जाऊँ, नहीं, अभी आपका हज मुकम्मल नहीं हुआ। आपने रात मीना में गुजारनी है, मबीते मीना यहाँ गुजारनी है। और यहीं पे 10 तारीख का एक बड़ा आम और कॉमन सवाल जो पूछा जाता है, वो सवाल ये है कि मैं जल्दी से भाग के मीना में आके सुबह सुबह मुज़दलिफ़ा से निकल के कंकरियाँ शंकरियाँ बाद में मार लूँगा, कुर्बानी भी हो जाएगी, ऐदां दी ईद फिर नहीं मैनू लभनी, मैं मक्का जाके ईद ना पढ़ाऊँ। और ये फिर पाकिस्तान में बता रहे होते हैं हाजियाँ चूँ किसी ने भी ईद नहीं पढ़ी, मैं कल्ले ने पढ़ी है, तो आप पे ईद नहीं है। जिस पैगंबर ने ईद के तरीके बताए, इसीलिए हम कहते हैं ईद उल अज़हा साबित शुदा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, मगर जहां पढ़ी है वहां पढ़ी जाएगी। आपने मक्का में जिल हिज्जा के महीने में 10 तारीख को ईद के टाइम पे कंकरियां तो मारी हैं, मगर ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब थी, जाके नहीं पढ़ाई, वहां भी जमात नहीं करवाई। तो इजाफी ईद आप कहां से ऐड करेंगे? जो ईद साबित है
تاریخ ثابت ہے، وقت ثابت ہے، آپ کا عمل ثابت ہے. آپ نے وہاں نہیں کی. حجاج حج میں رہتے ہوئے عید الاضحیٰ نہیں پڑھتے اور سارے مسلکوں والے نہیں پڑھتے، تو آپ نے وہ عیدیں کہاں سے ایڈ کر لی ہیں؟ خیر، یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو سمجھتے ہیں. جو نہیں سمجھتے ان کے لیے کھلی چھٹی ہے. ٹرک کی بتی والا جملہ بڑا با کمال ہے. عقل ہے تو سوچاں ہی سوچاں، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. اور دین صرف عقل والوں کو بلاتا ہے، اولو الالباب کو دعوت دیتا ہے. اب اگلا سوال کہ میں 11 تاریخ کو کنکریاں مار کے جانا چاہتا ہوں، جا سکتے ہیں. 12 کو مار کے جانا چاہتا ہوں، 11 12 اکٹھی 13 چھوڑ سکتے ہیں. میں 11 کو جانا چاہتا ہوں، کچھ کام کاج ہیں کر لوں؟ جی آپ کر لیں. آپ آ کر کے 12 اور 13 کو کنکریاں، کیونکہ باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن، ایام ذبح قربانی کے دن، اور یہاں پر سوال تو بڑے سارے ہیں لیکن میں 3 سوالوں کے ساتھ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ قربانی 4 دن کی جا سکتی ہے؟ جی کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو پہلے دن قربانی میسر نہیں آئی، کچھ تو بینکوں نے، وہاں کے شرکوں نے، کمپنیوں نے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں اور الحمدللہ نیر اباؤٹ اس کے جو ہے وہ قربانی ہو جاتی ہے. مگر میں قربانی خرید کے کرنا چاہتا ہوں، منہر موجود ہے، بسم اللہ. مجھے 10 کو نہیں موقع ملا، 11 کو نہیں 12 کو، 12 کو نہیں 13 کو، 10 11 12 13 4 دن ایام تشریق، ایام ذبح اور ایام عقل ہیں کھانے پینے کے. یہاں جو ہدی ہے اس میں اونٹ میں 10 حصے ہیں. جو اضحیہ اور قربانی ہے ہمارے ہاں 7 حصے ہیں، کیونکہ ہم موجود ہیں، مقامی جگہ پہ ہیں. وہاں پہ 10 کا ایڈ ہونا، یہاں کا 7 ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب اگلا سوال کہ میرے پاس پہلے دن ہی قربانیاں اتنی تھی جتنی میں کرنا چاہتا تھا، 1 کروں یا زیادہ؟ اللہ نے ہمت دی ہے تو 1 سے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانیاں کی تھی، 100 قربانیاں کی تھی، اور صرف 10 کو کی تھی. اگر آپ چاہتے تو 11 12 13 کو بھی کر سکتے تھے، 25 25 25 100 4 مرتبہ. مگر آپ نے 10 کو کیوں کی؟ کہ افضل الایام اللہ کے ہاں وہ یہ دن ہے. اور یہ عرفہ کا روزہ وہاں پہ رکھیں گے نہیں، جو عرفات میں ہیں وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، حج میں ہیں. اور انتہائی محنت والے دن ہوتے ہیں، دھوپ والے، گرمی والے. آپ جب اپنی بلڈنگوں میں رہائش پہ آئیں گے تو اشہر حج کے اندر آپ 3 وہاں رکھ لیں، وَسَبْعَةٌ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جو ہیں واپس لوٹ کے اپنی رہائش گاہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں. دیگر معاملات ہیں. اسی طرح ایک عورت باوجود حج کے اندر طواف الوداع جو آخری کام ہے وہ نہیں کر پائی، کیا کرے؟ اگر تو باقی ایام ہیں اور حج کے بعد 5 7 10 دن ہیں تو نو پرابلم، وہ جب فارغ ہوگی اس کے بعد کر لیں. لیکن اگر لوگ اگلے دن فلائٹ ہے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کیونکہ اس وقت جو قانونی امور ہیں وہ کافی ہارڈ ہیں اور مشکل ہیں، ٹف ٹائم ملتا ہے. اگر وہاں رک جائیں تو بعد میں فلائٹوں کے مسائل، دیگر چیز پوری دنیا کو انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. آخری کام طواف الوداع ہونا چاہیے، باقی لوگ وہاں جو کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اگر مجھے اس کے بعد مدینے جانا ہے، ایک بڑا اہم سوال، تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ آپ جائیں مدینہ میں رہیں جتنے دن ہیں، 2 4 10. مدینہ میں 40 نمازوں والی روایت درست نہیں ہے. آپ واپس آئیں مزدلفہ کہہ رہا ہوں، یہ بیر علی ذوالحلیفہ تقریباً 10 کلومیٹر جو ہے وہ سفر بنتا ہے. وہاں سے احرام باندھ کے مکہ آنا ہے، دوبارہ عمرہ کر لیں. کچھ لوگ ڈائریکٹ مدینہ گئے ہیں یہاں سے، وہ کیا کریں؟ وہ احرام نہیں باندھیں گے، مدینہ گئے ہیں، اتر گئے ہیں، وہاں پہ جو ان کے ایام ہیں، نمازیں ہیں، دیگر معاملات ہیں، یا جو انہوں نے زیارتیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کا حج سے ٹوٹلی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مدینے والوں کا حج بھی مکہ میں ہو کیا ہے. اب جب وہاں سے چلنا ہے تو احرام ذوالحلیفہ سے باندھ کے حج کے لیے آئیں گے. باقی معاملات سارے ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، قبول کرے.
اور جو منتظر ہیں اللہ ان کے انتظار کو قبولیت میں بدلے، اور آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جو سوالات میں نے رکھے ہیں، ضروری نہیں کہ سوال اتنے ہوں، بے شمار سوالات ہوتے ہیں، لیکن کامن عام پوچھے جانے والے سوالات کو سامنے رکھ کے آج کے خطبہ جمعہ کو موضوع کے ساتھ چلایا گیا ہے۔ سوالات ابھی باقی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا جو ہمارا طواف الوداع ہے یہ واقعتاً آخری کام ہونا چاہیے؟ جی، اسے آخری کام حتی الامکان ہونا چاہیے، حتی الامکان۔ الوداع سے ہی الوداع، اگر آپ نے طواف کر لیا ہے، کوئی سواری کی مجبوری بن گئی ہے، کوئی پرابلم بن گئی ہے، کوئی صحت کا مسئلہ بن گیا ہے، ایک الگ میٹر ہے، وگرنہ حتی الامکان طواف الوداع کر کے، یعنی ایک یہ ہے کہ بس طواف الوداع کیا اور نکل جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے وہاں پہ ٹائم ہے، میں آیا ہوں، میں نے ٹھنڈے ٹائم میں طواف الوداع کر لیا ہے اور پھر کچھ لمحات کے لیے بیٹھنا پڑ گیا ہے، یا مجھے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی پڑ گئی ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے آخری کاموں میں سے الوداعی طواف، جیسے طواف جو قدوم ہے، طواف قدوم حج قران، حج مفرد میں تو وہ ظاہر نہیں ہے، حج تمتع میں اور حج قران میں ہے، جیسے اس کے بغیر حج نہیں، طواف افاضہ کے بغیر نہیں۔ اس میں بھی گنجائش رکھی نہیں تھی پہلے علماء نے۔ ہمارے ہاں جو اب موجودہ صورتحال بنی ہے کہ فلائٹوں کا جو آپریشن ہے وہ فوری شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں بالخصوص خواتین اور گروپس کے لیے جو مسائل آتے ہیں اس میں کوئی نرمی رکھی گئی ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی اپنے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ سے ڈرا جائے اتنا ڈر سکتے ہیں، اتنی کوشش کریں۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو رب غفور الرحیم ہے۔ نوکری کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ بہتر رزق کا بندوبست کر دے۔ ہم دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی لوگ مالی طور پہ پریشان ہیں، روزگار کے معاملات ہیں، اللہ یا غربت اور مسائل ہیں، اللہ یہ وہی جانتا ہے جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے۔ تیری حکمت اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنی حکمتوں سے بڑھ کے اپنی رحمتوں سے نواز۔ ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، کیونکہ شہر کو دہلا کے رکھ دیا ہے اس کاروائی نے کہ ایک شخص جس کا کروڑوں کا کاروبار ہو اور اللہ نے عطا بھی کیا ہو، بظاہر کچھ ایسا بھی نہ ہو، بڑا پرامن اور پرسکون رہنے والا ایک عام شہری بھی ہو، لیکن پھر اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اللہ ایسی فقیری اور غربت نہ دینا کہ جو بندے کو کفر پہ مجبور کر دے اور خودکشی کا فیصلہ وہ خود کر لے۔ اپنی 2 بیویاں، 2 بیٹیاں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں، اور پھر وہ معصوم بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کو فارغ کر دے صرف روٹی کی وجہ سے، تو اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگا، فتنہ کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمانا، اور اپنے دائیں بائیں قرب و جوار میں صرف سفید پوشی دیکھ کے نہیں، کوشش کیا کریں کہ لوگوں کے اوپر ذرا نظر رکھیں۔ آپ کی گلی محلے میں جب کوئی مرے اور خبر لگے تو پھر تو ہم افسوس کریں، اس افسوس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اسی میں ہے ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک بندہ کما بھی رہا ہے، لا بھی رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کاروباری ہے، ریڑھی لگاتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اندر کے معاملے تو وہی جانتا ہے کہ ضروریات زندگی میں ادھار میں کتنا دب گیا ہے۔ کل جب اس کی لاش اٹھاتے ہیں تو پھر سارے بولتے ہیں، مگر اللہ نے اگر ہمت دی ہے، یہ گندم کے دن ہیں جہاں میں اپنے لیے کرتا ہوں، کوشش ہو کہ کسی غریب کے گھر بھی میں بوری، کوئی دانہ، کوئی آٹا بھیج دوں تاکہ اس کی روٹی روزی تو چلتی رہے۔ باقی اللہ آسانیاں فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ حج کا یہ سفر جو مبارک سفر ہے اس کے اندر کوئی ہمیں انہونی سننے کو یا دیکھنے کو نہ ملے۔ اللہ ان کا بھی ساتھی رہنا، پچھلوں کا بھی تو ہی صاحب ہے۔ اللہ مالک الملک، ہمیں بھی حج کی تمنا اور آرزو ہے،
عمروں کی چاہت ہے، اللہ باقی عبادتوں کے ساتھ اس جامع العبادات کا بھی صحرا جو ہے وہ ہمیں دلا اور اپنی رحمتوں سے دلا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔